میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو اس کے ذہن پہ نقش ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ان کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات کا مجھے بھی زندگی میں سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعات میری اپنی زندگی کے اندر رونما نہیں ہوئے، یہ وہ واقعات تھے جو میرے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ہوئے، لیکن انہوں نے مجھ پر ایسے ہی اثر چھوڑا کہ جیسے شاید یہ میں ان میں سے گزر رہی ہوں، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں، اور عورت کے ساتھ جب بھی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے تو میرے اندر ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح سے وہ عورت محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ایسا حادثہ جو کہ 3 دن پہلے رونما ہوا، اور اس طرح کے بہت سارے حادثے میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، لیکن آج جو ہے مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ یہ ایک میں اس میں نام نہیں لے سکتی اس فیملی کا، ان کے چند فیملی جو ریزنز ہیں اس کی وجہ سے ان کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی کہ ہمارا جو فیملی ہے اس کو مینشن نہ کیا جائے۔ تو ایک ایسے خاندان کی کہانی کہ جس میں ایک گھر کی بیٹی کو بیاہ کر لے جایا جاتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ پہلے میں بتا دوں کہ اس جو حادثہ ہے اس کی روداد مکمل کرنے سے پہلے میں خاص طور پر کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں، چاہے وہ ان کی شادی کو 20-25 سال ہو چکے ہیں، بہت عرصہ گزر چکا ہے، نیولی ویڈڈ ہیں، آپ کی زندگی میں معاشی مسائل ہیں، آپ کی زندگی میں اولاد کا مسئلہ ہے یا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، آپ نے ایک دفعہ یہ میری بات پوری سننی ہے تاکہ میں جو میسج آپ کو کنوے کرنا چاہ رہی ہوں، جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، وہ بات آپ سمجھ سکیں۔ کیونکہ ہم دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں کہ ہم جب بہو کو گھر بیاہ کر لاتے ہیں تو وہ بہو نہیں، ہمیں اس کو بیٹی بنا کر رکھنا ہے۔ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس کو بہت پیار دیں گے، یہ ہماری بیٹی ہے، بہت کچھ ہم خواب دکھا کر اس بیٹی کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی بیٹی ہمارے گھر پہ آتی ہے تو پھر چاہے وہ سگی خالہ ہو، سگی پھپھو ہو، جیسے ہی وہ ساس کا روپ دھارتی ہے تو پھر وہ ساس نہیں، میرے خیال ہے شاید سانپ کا روپ دھار لیتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتی ہے، ایسا زہر اگلنا شروع کر دیتی ہے اس سانپ اور اس ناگن کی طرح کہ اس بہو کا، اس بیٹی کا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی صورتحال جو ہے وہ اس شوہر کی ہوتی ہے کہ جو پہلے بہت خواب دکھاتا ہے، بڑے ہی چاہ کے ساتھ، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ کسی کوئی بیٹی کو اپنے گھر لے کے آتا ہے، اور چند دن اچھے گزارنے کے بعد وہی بیوی جو ہے وہ اس کو بہت بری لگنے لگ جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد نہ ہو سکے، اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح سے بیٹیوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، روپے پیسے کی تنگی آ گئی تو تب جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کے پاس جو اپنی مردانگی دکھانے کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ چلانا ہے، یا جو بھی چیز اس کے پاس آ گئی یا آخری حد تک جانا پڑا تو وہ اس کی زندگی لینے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ یہاں سوال ہے میرا ان تمام مردوں سے جو اپنی ایسی مردانگی دکھاتے ہیں کہ کیا صرف یہی مسئلے کا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ مالی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، آپ ذہنی طور پر خوش نہیں ہیں، یا آپ کسی طرح بھی اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، تو اس کی زندگی لینے کے بجائے اس کو ڈیورس دے کر اس کے گھر بھجوا دیں، کم از کم کسی معصوم کی زندگی کو تو نہ چھینیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جو میں نے خاص طور پر آج آپ سے شیئر کرنا چاہا، کہ ایک ایسی بیٹی کہ جو گھر میں بہت لاڈلی تھی، بڑے مان کے ساتھ، بڑے ارمانوں کے ساتھ ماں باپ نے اپنے بہت قریبی رشتہ داروں کے گھر اس کا رشتہ کیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی جو رشتہ دار تھے، جو قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے ایک ایسا روپ دھارنا شروع کر دیا کہ وہ بیچاری چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کو یہ نہ بتا سکی کہ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے، حالانکہ اس لڑکی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، اس کے اندر کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، وہ میڈیکلی فٹ تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو ذہنی اذیت دی جاتی رہی، اور اس کو نہ صرف ذہنی اذیت دی گئی بلکہ آخر کار انجام یہ ہوا کہ اس کو اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا گیا، اور آج وہ ہم سب کے درمیان موجود نہیں ہے۔
میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس خاندان کو کوئی سزا دی جائے یا کسی کو گرفتار کر لیا جائے، چونکہ اس لڑکی کے گھر والوں کو اتنا ڈرا دیا گیا، اتنا مجبور کیا گیا کہ آپ نے پولیس تک نہیں جانا ہے، اور وہ بیچارے اپنی عزت کے خاطر اور فیملی کے پریشر کی وجہ سے وہ اس بات کو آگے تک نہیں لے کے گئے۔ یہ آج میں خود آپ سے شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اور بہت سی بہنیں بیٹیاں اس انجام سے پہنچنے سے بچ جائیں۔ ہم سب کو مل کر اپنے ہی لوگوں کو بات سمجھانی ہے، ان کو شعور دینا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس میں قصور اس لڑکی کا نہیں ہے، اور اگر فرض کر لیں کہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے بھی، فزیکلی کوئی مسئلہ ہے بھی، تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، آپ تیسری شادی کر سکتے ہیں، آپ چوتھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم کسی کی زندگی سے نہیں کھیلیں، کم از کم کسی کی زندگی کو اس سے چھین نہ لیں۔ وہ صرف ایک بیٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ، اس کے بھائیوں کی، بہنوں کی، ان کی امیدیں ہیں، ان کا پیار ہے، وہ کسی کی زندگی ہے، وہ کسی باپ کی بیٹی ہے، وہ کسی باپ کی خوشی ہے، وہ کسی ماں کی آنکھوں کا نور ہے۔ لیکن ہم اس بات کو ہرگز بھول جاتے ہیں اور اپنی ہی بیٹیوں اور بہوؤں کو اس طرح سے ان کی زندگی چھین لیتے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ واقعتاً کسی کو زہر دیتے ہیں، آپ ذہنی طور پر کسی کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں، اس کا دل جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا سانس گھٹنے لگتا ہے، وہ بیچارہ اپنے ہی اندر مر جاتی ہے وہ بیچاری، اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، شاید اس کو کینسر تھا، یا شاید کوئی ایسی موذی بیماری آ گئی تھی جس کا یہ شکار ہو گئی۔ ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے انصاف کی آواز اٹھانے والے سب خاموش ہو جاتے ہیں، صرف اس ڈر سے کہ ہماری عزتوں کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو مل کر ہی اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ خدا را اپنی بیویوں کو عزت دیں، ان کو پیار دیں، اور ان کی زندگیوں سے نہیں کھیلیں۔ اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ مرد جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، وہ مرد جو اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بیوی وہ بیاہ کر نہیں لائے، انہوں نے نکاح کر کے شاید اس کو خرید لیا ہے، وہ اس کے مالک ہے اور وہ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، تو ان پر بے شمار لعنت ہے، اور ان کے والدین پر بھی، کہ ان کے والدین اپنے بیٹے کی ایسی تربیت نہیں کر سکے ہیں کہ جو کسی کی بیٹی کو عزت دے سکے، جو کسی کی بیٹی کو زندگی میں آسانیاں دے سکے، بلکہ وہ کسی کی زندگی کو چھین لیتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں پر میں لعنت بھیجتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو خاص طور پر شادی شدہ ہیں، کیونکہ ہماری بیٹیاں بہت تکلیف اور بہت کرب میں سے گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ بیچاری اس ڈر سے کہ میرے ماں باپ تکلیف میں چلے جائیں گے، دکھ میں چلے جائیں گے، وہ ان سے شیئر نہیں کرتی ہیں۔ اور میں بیٹیوں کے ماں باپ سے بھی کہوں گی کہ وقتاً فوقتاً ضرور اپنی بیٹیوں سے پوچھتے رہا کریں، ان کے حالات کے بارے میں خبر رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو ان کے گھر سے لے آئیں، لیکن جب نوبت یہاں تک چلی جائے کہ اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہونے لگے، تو پھر بیٹیوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہی آ جائیں، تبھی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ ڈھیروں مٹی تلے جو ہے قبر کے اندر چلی جائیں۔ اس سے پہلے ان کی زندگیوں کا خیال کیجیے۔ تھینک یو ویری